آسان رکوع تھا. اب ہم 12ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ آخری رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ترجمے کے ساتھ مختصر گرامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کا بھی 12واں رکوع اور 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو 9 نشانیاں بینات بالکل کھلی ہوئی واضح، یعنی 9 معجزے دیے بالکل واضح کھلے ہوئے جن کے معجزے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اصل میں تھا اسأل، الف سائلنٹ ہوا اور الف کو کتابت سے بھی حذف کر دیا. پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے اذ جاءہم جب موسیٰ ان کے پاس آئے، یعنی آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کیا واقعی اللہ نے 9 معجزے دیے تھے یا نہیں دیے تھے. فقال له فرعون، تو جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کیا کہا، انی لأظنک، میں سمجھتا ہوں تجھے یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا، جس پہ جادو کیا ہوا ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں نازل کیا اس کو یعنی ان آیات کو، الا رب السماوات والارض، مگر اس رب نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، بصائر، بصیرت کے طور پر. بصیرت کا مطلب جس میں واضح بصیرت حاصل ہو جائے، لوگوں کو حق راستہ نظر آ جائے. تو اس میں واضح بصیرت ہے، تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں جو میں معجزے دکھا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور اس میں بصیرت کا سامان ہے لوگوں کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میں سمجھتا ہوں تجھے یا فرعون اے فرعون مثبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. ثبور عربی میں ہلاکت کو کہتے ہیں، مثبور وہ جو ہلاک ہو جائے. فَأَرَادَ، پس ارادہ کیا فرعون نے، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، استفزاز کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو اکھاڑ دے، من الارض، زمین سے، یعنی مصر کی زمین سے اکھاڑ دے ان کو. اکھاڑ کا مطلب جلا وطن کر دے یا ان کے قدم بالکل اکھاڑ دے. فَأَغْرَقْنَاهُ، پس غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ، اور وہ لوگ بھی جو فرعون کے ساتھ تھے، جمیعاً، سب کے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے کہا اس غرق ہونے کے بعد، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے کہا، اسکن الارض، کہ زمین میں سکونت اختیار کرو، یعنی ارض مصر میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت آئے گی، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لے آئیں گے لپیٹ کر. لفافہ کہتے ہیں نا لپٹی ہوئی چیز کو، تو لفیف کا مطلب ملفوف، جن کو لپیٹا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو، تو تم سب کو ہم جمع کر کے قیامت میں لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر، مبشراً، خوشخبری والا بنا کے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ایک وہ کتاب ہے، فرقناہ، کہ ہم نے اس کو فرق کر کے فرق کیا، اس میں یعنی فصل کیا ان کی آیتوں میں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، فرق کا معنی ڈیوائیڈ کرنا اور ڈیفرنس رکھنا. تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ، وقفے وقفے کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر. مقص کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہر جانا، قرار پکڑنا. وَنَزَّلْنَاهُ، اور ہم نے نازل کیا ہے اس کو، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. ایک ہوتا ہے انزل ينزل، اس کا معنی بھی نازل کرنا، اور نزل ينزل کا معنی بھی نازل کرنا. تو عام طور پر انزلہ کا معنی یہ لیا جاتا ہے یکمش نازل کر دینا، اور نزل ينزل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. قل آمنوا بہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آؤ. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، جو اہل کتاب ہیں، اذا یتلی علیہم، جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون، خر یخرو کا معنی گر جانا، یخرون للاذقان، ذقن عربی میں تھوڑی کو کہتے ہیں، تو یہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. ویقولون، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارے رب ہر عیب سے پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، میں نے کہا تھا نا ان کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کا یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، مفعول کا مطلب ہو کے رہے گا وہ وعدہ.
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن بڑھا دیتا ہے ان کے خشوع کو، ان کے خوف کو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ کو پکارو، او ادْعُوا الرحمن یا رحمان کو پکارو، ایما این کا مطلب ہوتا ہے جو بھی، ما کا مطلب جو بھی، اسی کی تاکید ہے، این ما اصل میں تھا، ایم ما تدعو جو بھی تم پکارو گے، یعنی جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلاح الاسماء الحسنی تو اسی اللہ کے لیے نام ہیں حسنی، اچھے اچھے نام، تو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو۔ ولا تجہر بصلاتک اور اپنی نماز میں جہر نہ کیجیے، یعنی اونچی آواز سے نماز نہ پڑھیے، ولا تخافت بہا اور نہ بالکل خاموشی سے پڑھیے، خافت یخافت مخافتتاً یعنی بالکل سرن پڑھنا، وابتغی ابتغاء یبتغی ابتغاء تلاش کیجیے، بین ذالک ان دونوں کے درمیان سبیلا راستہ، یعنی بہت جہر بھی نہ ہو اور بہت سلو بھی نہ ہو، اس کے درمیان درمیانی آواز سے آپ نماز پڑھیے، یہاں نماز سے مراد تلاوت۔ وقول الحمد للہ الذی اور کہہ دیجیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہ اس کے لیے بادشاہت میں کوئی شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل اور نہ اس کا کوئی دوست ہے من الذل کمزوری میں، یعنی کمزوری سے جو اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے اس کا دوست بن جائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اللہ کی کبریائی بیان کرے، تکبیرہ کبریائی بیان کرنا، یعنی بھرپور طریقے سے اس کی بڑائی کو بیان کرے۔ یہ جی ہمارا 12واں رکوع، اس کا الحمدللہ لفظی ترجمہ بھی مکمل ہو گیا اور اس کی مختصر گرامر بھی ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے شروع یہ بنی اسرائیل سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے وعدوں کا تذکرہ کیا، تو اس کا اختتام بھی بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے بڑے معجزے دیے گئے، فرعون نے انکار کیا، تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو تباہ و برباد کیا، اور کیا فرعون اور موسیٰ کی آپس میں بات چیت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے البتہ تحقیق موسیٰ کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں۔ ان نشانیوں میں ید بیضاء ہے، لاٹھی کا سانپ بننا ہے، اور طوفان کا عذاب آیا اور مینڈکوں کا عذاب آیا، یہ ساری نشانیاں جو بڑی بڑی بنتی ہیں 9 نشانیاں بنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے، تو بنی اسرائیل آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہ 9 بڑی نشانیاں تھیں، لیکن جواب میں کیا کیا فرعون نے، فقال له فرعون فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ شروع میں موسیٰ کو فرعون کہتا تھا تو جادوگر ہے، اور بعد میں کہنے لگا کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے، ایک دعوے پہ وہ پیندرے بدلتا رہتا ہے۔ آج بھی اس کی نظیریں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہوتا ہے بس کسی طریقے سے انکار کرو سامنے والے کا۔ تو فرعون بھی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں تھا، کبھی کہتا تھا آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتا تھا آپ پہ جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی اور آپ معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں فرعون کے خیال میں۔ قال لقد علمت حضرت موسیٰ نے فرمایا اے فرعون تو جانتا ہے ما انزل هؤلاء کہ یہ جو نشانیاں میں تجھے دکھا رہا ہوں نا، یہ نازل نہیں کی ہیں الا رب السماوات والارض سوائے آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ تجھے 100% یقین ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بیان کیا گیا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ اللہ کہتے ہیں فرعون اور درباریوں نے موسیٰ کا انکار کیا، لیکن ان کو دل سے یقین تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو وَإِنِّي بصائر ہاں، اور یہ بصیرت کے طور پر ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور اے فرعون تو یہ کہہ رہا ہے میرے بارے میں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، لیکن میں تیرے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں وہ یہ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تو تباہ ہونے والا ہے جس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے، میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دے۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، قتل کے اعتبار سے زمین سے ختم کر دے، یا جلا وطن کر کے ان کو ملک بدر کر دے تاکہ بھوک پیاس سے مر جائیں۔
تو کوئی بھی یعنی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں فرعون اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو بھی فرعونیوں کے ساتھ تھے ہم نے سب کو تباہ کر دیا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور فرعون کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اُسْكُنُوا الْأَرْضَ، زمین میں سکونت اختیار کرو۔ یہاں زمین میں سکونت سے مراد ہے بالفعل یا بالقوہ۔ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے عملی طور پر مصر میں جا کے رہ لو، اور بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں مصر آ گیا ہے اور تمہیں وہاں سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کوئی کام بالقوہ ہو جانا، یعنی اس کی طاقت آ گئی ہے، چاہے پریکٹیکلی وہ نہ بھی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا سامنے رکھا ہے کہ اب آپ کھاؤ رج کے، بعض دفعہ مہمان نہیں کھاتا، تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کھانے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے، اب آپ کھائیں نہ کھائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یا تو بنی اسرائیل نے مصر میں واقعی سکونت اختیار کر لی یا اختیار نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا، ان کے پاس مصر آ گیا۔ اسکن الارض، تم زمین میں سکونت اختیار کرو، یعنی تو تمہیں حق ہے کہ زمین میں تم سکونت اختیار کر سکتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن آخرت کا دن وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم سب کو لپیٹ کر اپنے پاس لے آئیں گے جمع کر کے۔ تو یہ وقتی طور پر اللہ نے تمہیں زمین کی بادشاہت دی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور اے نبی حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی جب نازل ہوا تو بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور جب ہم نازل کر رہے تھے تو بھی رد و بدل نہیں ہوا، اور بیچ میں بھی کوئی کسی نے رد و بدل نہیں کیا، تو نزول بھی اس کا حق کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے فرق کر کے رکھا ہے۔ اس میں فرق کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، جیسے کہ آگے اسی کی تاکید کے لیے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی فرق رکھا گیا ہے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر یہ تلاوت کریں۔ تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ موقع اور محل کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں گے اور ان کو موٹیویشن ملتی رہے گی۔ اچانک نازل ہو جاتا تو وہ مصلحتیں حاصل نہ ہوتی، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن میں فرق رکھا ہے آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لمبی لمبی آیتیں، تاکہ اس آیتوں پہ آپ وقف کریں اور آپ اس وقف کے ساتھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو اس میں بلاغت ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیتوں پہ جب اسٹاپ کرتے ہیں نا، رکتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور کیونکہ طویل کلام جو ہے نا، جس میں آپ نان اسٹاپ پڑھتے ہی چلے جائیں کوئی مضمون، جیسے کوئی رٹا لگی ہوئی چیز پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جملے ہیں، اس میں ایک آیت پھر وقف ہوتا ہے، پھر آیت پھر وقف۔ تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، یعنی آیتوں کے ذریعے فصل رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے، تاکہ آپ بھی اس فاصلے کے ساتھ لوگوں پر تلاوت کریں۔ اس کے اپنا مزہ ہے، اس سے کلام میں ایک بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آسمان سے بھی ہم نے نزلناہ تنزیلا، اکٹھا نازل نہیں کیا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جو کلام نان اسٹاپ ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا اور وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ وہ کلام اچھا ہوتا ہے جس میں جملے تھوڑے تھوڑے ہوں اور آپ ہر جملے کے بعد تھوڑی دیر وقف کریں۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے علم دیا ہے، تو اذا یتلی علیہم، جب ان پر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آخر ہے نا یہ، تو اللہ نے پورے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ خلاصے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ جب اسے سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ دیکھیں جب سجدہ کیا جاتا ہے نا، تو تھوڑی کے بل نہیں، بلکہ وہ تو پیشانی کے بل یا ناک کے بل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بلاغت ہے، بلاغت کا مطلب مکمل جھک جاتے ہیں، مکمل جھک جاتے ہیں۔
کیونکہ انسان جب مکمل جھکتا ہے نا تو وہ تھوڑی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زمین پہ یعنی پورا چہرہ ٹک جائے. تو حالانکہ لگتی نہیں ہے تھوڑی، یعنی یہ جو آپ کی تھوڑی ہے وہ لگتی نہیں ہے، لیکن یہ بلاغت جو ہے نا حقیقت کو نہیں دیکھتی کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. بلاغت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ جو مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دل میں اچھی طرح وہ مفہوم اتر جائے. تو مکمل چہرہ زمین سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. جو اس نے آخرت میں وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ پورا ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، پھر قرآن تکرار کرتا ہے کہ یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون، اور رو رہے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. یا تو اس سے یہود و نصارہ کے وہ علماء مراد ہیں جو ایمان لے آئے تھے، یا وہ مراد ہیں جو ایمان تو نہیں لائے لیکن لاشعوری طور پر وہ تھوڑیوں کے بل سردے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے، پھر بعد میں ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر نہ مانتے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بظاہر پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک تعداد ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی تھی اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے تھے، اور اس سے قیامت تک کے یہود و نصارہ مراد ہیں. تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اب یہود کے علماء یا عیسائیوں کے علماء نے قرآن کی آیتیں سنی، ان کا مطالعہ کیا تو بے تحاشا روئے اور وہ سردے میں گر گئے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب دعا مانگتے نا تو یا اللہ کہتے، بعض دفعہ یا رحمان کہتے. تو مشرکین اس پہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، لیکن کبھی رحمان کو پکارتے ہیں کبھی اللہ کو پکارتے ہیں. ایک طنز تھا. تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی چیز کے دو مصداق ہیں. تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، یعنی بی این، اصل میں تھا بی این، جس چیز کے ساتھ بھی تم پکارو گے، یعنی جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے اللہ کو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں، تو کسی بھی اچھے نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے. تو وہ اس کا مصداق ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ ہے. تو اللہ کے اور بہت سارے اچھے نام ہیں. یہاں نام سے مراد ہے صفات. دیکھیں دو نام ہوتے ہیں نا، نام بھی جب ہم کسی کا کوئی نام رکھتے ہیں جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام غفار ہے، کسی کا وہاب ہے، کسی کا رشید ہے، کسی کا خورشید ہے، یہ علم ہے. ان میں صفت نہیں دیکھی جاتی. جیسے آپ کسی کا نام بہادر علی رکھ دیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہادر ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے. علم کہتے ہیں جس میں صفت کو ملحوظ رکھے بغیر جو کسی خاص شخصیت پر دلالت کرے. تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن شاید اس کا مصداق آپ، اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ والا معنی، یہ وصف، یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. ایسی چیز کو علم کہا جاتا ہے. اور ایک ہے کسی کو اس کے وصف سے پکارنا. جیسے کوئی بہادر ہو تو آپ نے اس کو بہادر کہہ دیا، بھئی وہ جو بہادر ہے اس کو لے کر آؤ، یا وہ جو سخی ہے اس کو لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو بے شمار اچھی صفات کا حامل ہے. تو کسی بھی اچھی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ بنی اسرائیل اور ان جیسی صورتوں کو، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے. تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مشرکین کے کان میں جب یہ تلاوت پہنچتی تو وہ نبی کو بھی برا بلا کہتے اور معاذ اللہ اسلام اور اللہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے. تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو یعنی اپنی نماز کو بہت اونچا نہ پڑھیے، یعنی تلاوت اس میں بہت اونچی آواز سے نہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگ پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں معاذ اللہ. اور اتنی ہلکی بھی نہ پڑھیے کہ پیچھے جو آپ کی اقتداء میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو سننا چاہتے ہیں قرآن، ان کو بھی سنائی نہ دے. ایسا بھی نہ کیجیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان میں آپ راستہ اختیار کیجیے، نہ جہر مفرط ہو اور نہ بہت زیادہ سری نماز ہو. یہی عمل آج بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ہلکی جہری آواز سے پڑھے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا لیکن آپ اپنا دھیان نماز میں رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا جہر سے پڑھنا پڑتا ہے.
تہجد میں اگر آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے ہلکی سی اونچی آواز سے تلاوت کریں نا تو اپنا دھیان بہت لگتا ہے نماز میں، لیکن اس میں اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ سونے والے جاگنا شروع ہو جائیں تو وہ غلط ہے۔ یعنی قرآن نے اعتدال کا حکم دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور پھر اس صورت کو توحید پر ختم کیا جا رہا ہے۔ صورت شروع بھی اللہ کی کبریائی سے ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں سے صورت شروع ہوئی تھی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اور پورا اس صورت میں اللہ نے توحید اور رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا۔ اب اللہ کی کبریائی کے ساتھ اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا، یہ عیسائیوں پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے جو ظلم ہے، یعنی جب اللہ کسی کام سے معاذ اللہ عاجز ہو جائے تو وہ اللہ کی مدد کرے، یہ سابئین پہ رد ہو گیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے کچھ ولی رکھے ہوئے ہیں، جو کام اللہ سے نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اللہ کی مدد کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اور وہ اللہ کے لیے باعث شرف ہیں۔ یعنی جیسے آپ کے کچھ پاورفل وزیر ہوتے ہیں نا تو وہ بادشاہ کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی معاذ اللہ وہ گویا سرمایہ ہیں اور فخر کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ایسے ایسے پاورفل وزیر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کو عاجزی میں کوئی دوست نہیں چاہیے کیونکہ اللہ عاجز ہوتا نہیں ہے۔ تو تینوں قسم کے شرک کی نفی ہو گئی، اور یہاں بڑی زبردست ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ ایک شرک یہ ہے جو نسبتاً کم درجے کا ہے کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہو، اولاد آپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری ماتحت بھی کوئی اولاد نہیں۔ ایک ہے آپ کے پیرالل ہو، اولاد کا درجہ تو آپ سے کم ہوتا ہے نا، ایک ہے آپ کے جیسا، تو اللہ کہتے ہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں، شریکن فی الملک، بادشاہت میں میرے ساتھ شریک، اور ایک ہے آپ سے بھی پاورفل کہ آپ جہاں عاجز آ جائیں، جو کام آپ سے نہ ہو سکے وہ مددگار وہ آپ کی مدد کرے، تو مددگار کا مقام آپ سے اونچا ہوتا ہے، ہیلپ ہمیشہ اس سے لی جاتی ہے جو آپ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے کمتر ہو، نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو میرے برابر کا ہو، اور نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے اوپر کا ہو۔ تو تینوں قسم کے شرک کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اس اللہ کی کبریائی بیان کریں بھرپور طریقے سے۔ تو اس آیت پر سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کا جو مفہوم ہے نا عبودیت، کہ سب کچھ اللہ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ، لہذا جو کرنا ہے اس اللہ سے پوچھ کے کرو۔ یہ ہماری صورت الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس صورت میں جو احکام ہم نے پڑھے سنے ان کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، سننے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دل و جان سے ہمیں اس کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 15ویں پارے کا 13واں رکوع شروع کروں گا اور سورہ کہف کا پہلا رکوع شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔